السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تو بلا کسی تاخیر بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ مفتی صاحب، میں سب سے پہلے آغاز اس موضوع کا اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ زکوٰۃ کی تعریف اور اس کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ جہاں تک زکوٰۃ کی تعریف کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں کہ پاک ہونا، پاکی کے معنی ہیں اور بڑھنے کے معنی ہیں۔ گویا کہ یہ تصور دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے جو مال ناپاک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ پھر پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو پھر ایسی صورت میں مال پاکیزہ نہیں رہتا۔ دوسرا معنی ہے بڑھنا، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مال خرچ ہو رہا ہے، کچھ رقم جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں عطا ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان پھر کئی آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رہنے کی وجہ سے تھوڑا مال جاتا ہے لیکن اس کے لیے گویا کہ مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاکی، کیونکہ اس کی وجہ سے مال پاک ہوتا ہے، اور ایک معنی ہے بڑھنا، کیونکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتے بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ رقم جا رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہے، جو بلائیں دفع ہوتی ہے، جو مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر جو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں بلکہ مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں اضافہ ہی ہوا کرتا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی اہمیت قرآن پاک کی آیتوں سے بھی ثابت ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور خاص طور پہ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا، جہاں جہاں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، تو وہیں پر پھر وآتوا الزکوٰۃ کا بھی ذکر ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ بیان کیا گیا کہ 32 ایسے مقامات ہیں، 32 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اے حبیب ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ ان سونا چاندی کو روز قیامت آگ میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعے جو آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے اس کے بازوؤں کو، اس کے پیٹوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے، یہ وہ سونا چاندی ہے جس کو تم خزانہ کر کے رکھتے تھے، لہٰذا اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اور اس کی تفصیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک درہم دوسرے درہم پر نہیں رکھا جائے گا، ایک دینار دوسرے دینار پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو زکوٰۃ نہیں دیا ہے اس کے جسم کو پھیلایا جائے گا، اتنا بڑا کیا جائے گا کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے پھر اس سے داغا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال روز قیامت ایک اژدہے کی شکل میں، بھیانک اژدہے کی شکل میں ہوگا، اور آ کر پھر انسان سے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور پھر وہ ڈسنے لگے گا۔ تو اس قدر شدید وعیدوں کا ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے جو امیروں کے پاس امانتاً رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں زکوٰۃ کو ادا کرو، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرمایا کہ یہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو واپس کیا جائے گا۔ واپس کرنے کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ واپس کس کو کیا جاتا ہے؟ کہ دوسروں کا مال ہے، امانتاً آپ کے پاس رکھا گیا ہے، عارضی طور پر رکھا گیا ہے، گویا کہ زکوٰۃ دینے والا گویا کہ اپنا مال نہیں دیتا
بلکہ جس غریب کا مال ہے اسی کے مال کو اس کو واپس کرتا ہے. تو لہٰذا اس میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر بہانے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کے پاس 50,000 روپیہ اگر رکھتا ہے امانتاً, یہ کہتا ہے کہ بعد میں لوں گا, اور پھر وہ آدمی آئے اور کہے کہ مجھے میرے 50,000 دے دو, تو اس کو کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے, کوئی مایوسی نہیں ہونا چاہیے, کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مال تو تھا ہی نہیں, مال تو اسی کا تھا اور اس کے حوالے کر دیا. تو فرمایا گیا کہ زکوٰۃ بھی یہ غریبوں کا حق ہے جو امیروں کے پاس امانتاً رکھا گیا ہے. تو لہٰذا امیروں کو, صاحب نصاب کو, صاحب دولت کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ انجام دیا کرے, کیونکہ اس کے اندر ان کے مال میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے, ان کے اندر ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, بلکہ غریبوں کا حق ہے جو ان کو واپس کیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر دو, کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو پھر وہ خشکی میں یا تری میں ہلاک ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے تھوڑے سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بہانے بناتا ہے, لاپرواہی کرتا ہے, اللہ کے حکم کی تکمیل نہیں کرتا, اور یہ سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو اتنے پیسے چلے جائیں گے, اتنا نقصان ہو جائے گا, اور پھر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے کہ پھر ایسی کوئی بیماری آ جاتی ہے, ایسی کوئی مصیبت آ جاتی ہے, ایسی کوئی آفت آ جاتی ہے کہ جس کے اندر پھر اس کے لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں, ہزاروں روپے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے, مال آفتوں سے بچتا ہے, مصیبتوں سے بچتا ہے, انسان کے لیے پھر حفظ و امان کا معاملہ ہوتا ہے. خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. رویہ اور ان سے ہنسا کرنا, یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. میرا میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب یہ وضاحت کرتے کہ بچوں کا کس طرح رویہ ہونا چاہیے. اب بچے آتے ساتھ تو صحیح پڑھنا تو نہیں ہوتا نا, ان لوگوں کو اپن سکھائیں گے تو وہ بچے سیکھیں گے نا. ٹھیک ہے, یہی سوال تھا میرا. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ نے سوال کیا ہے کہ جو پروگرام آ رہا ہے ثناء رسول, اس میں بچوں کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب اس چیز سے متعلق آپ کو بیان کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میں پرسوں بھی سوال کیا تھا مولانا سے. جی, میں 12 ربیع الاول کے تعلق سے مولانا مجھ سے کہے کہ معافی چاہنا چاہیے, کیونکہ میری نیت وہ نہیں تھی کہ علماء کے تعلق سے کچھ بولنا. جی, 12 ربیع الاول کی جو شرعی احکام ہے, جو بے ادبی وغیرہ ہو رہی ہے, اور ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ رہا. گنبد خضرا کی چھبی بنا کے نالوں کے پاس لگا رہے, سب پہلے جو ہے وہی پیسہ اگر صحیح اس میں استعمال کیا جائے مدرسوں کو یا غرباؤں کو, تو اس کے لیے آپ ترغیب دے تو بہت بہتر رہتا. کوئی علماء پہ کسی قسم کا کرٹیسائز کرنا کوئی میرا ایسا منشا نہیں تھا. اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنا جو بولتے سو چل رہا جلوس لے کے نکل رہے, کلمہ طیبہ بنے ہوا ہے سر پہ کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے, یعنی جہاں بنے لوگوں کو تکلیف جلوس نکال کے رات تمام پکار لیتے پھر رہے بچے, نوجوان بچے اپنی نیند خراب کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. اس کو کوئی اچھے راستے میں اپنے جو ہے سمجھے, آپ اس کو لوگوں کو ترغیب دیجیے. شرعی اس میں کیا احکام ہے اس چیز سے آپ واقف کرائیے. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ مہر کے پیسوں میں اپنا عورت اپنا زیور بنا سکتی کیا, سونا وغیرہ خرید سکتی کیا؟ جی جی, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مفتی صاحب بڑھتے ہیں موضوع کی طرف. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ موضوع کی تکمیل آج تو ممکن ہے, لیکن انشاءاللہ کل بھی اس کے موضوع کو کنٹینیو کریں گے. صاحب یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے, یعنی کہ کون سے شرائط پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر مسلمان پر زکوٰۃ کو فرض کر دے سکتا تھا, کہ ہر مسلمان زکوٰۃ کو ادا کرے, تھوڑا مال والا بھی ادا کرے, تھوڑی سی حیثیت رکھنے والا بھی ادا کرے. لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کئی آسانیاں رکھی ہے.
ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، کیسے مسلمان کو کہتے ہیں، کتنے مال کا مالک ہونا چاہیے؟ نصاب کہتے ہیں ایک مقررہ مقدار کو، کہ مقررہ مقدار ہے اس کا مالک ہونا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب صاحب نصاب یعنی کتنا مال کا مالک ہونا چاہیے، تو ہمارے علماء کے مطابق 60 گرام 755 ملی گرام سونا، اور چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 425 گرام 285 ملی گرام چاندی۔ ایک عام زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 6 تولے سونا اور چاندی کے اعتبار سے 42.5 تولے چاندی، اتنے سونا یا چاندی کا اگر کوئی مالک ہے، یا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، اور اگر ان کا حساب کیا جائے تو 6 تولے سونے کی رقم بنتی ہے یا 42.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے بھی اگر برابر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اس میں بھی یہ بات ہے کہ ضرورت کی چیزوں کو شمار نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ پہننے کے کپڑے ہیں، گاڑی ہے، سواری ہے، کمپنی ہے تو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے آلات ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جاتا، گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، فریج ہے، اس طرح کے بہت سی چیزیں ہوتی ہے جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، جو ضرورت کی استعمال کی چیزیں ہیں، اس کو نکال کر باقی چیزوں کو شمار کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا وہ 6 تولے سونے کی رقم کے برابر بنتے ہیں یا 42.5 تولے چاندی کے رقم کے برابر بنتے ہیں۔ اگر بنتے ہیں تو ایسی صورت میں صاحب نصاب آدمی ہوتا ہے اور اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو ایک شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نابالغ بچے کے نام پر بہت سے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی، بالغ ہونا بھی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طرح قرضے سے بھی آدمی کا بری ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان کے پاس سمجھ جائیے 2 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن اتنا قرضہ بھی ہے، اگر قرضہ ادا کرے گا تو پھر صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر قرضہ نکالنے کے بعد بھی آدمی صاحب نصاب رہتا ہے، اتنے مال کا مالک رہتا ہے کہ جس کے اندر 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو پھر زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اپنے مال پر مکمل ملکیت ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ مال تو ہے لیکن کسی کے پاس رکھا ہوا ہے، کسی کو قرضہ دیے ہوئے ہیں، فی الوقت قبضے میں نہیں ہے، تو ایسے مال پر بھی فوری زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے قبضے میں مال موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سال کا گزرنا ضروری ہے مال پر۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج مال آیا تو 8 دن میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، 1 مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مال آتا ہے لیکن چند مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے، 1 سال تک برقرار نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ سال کا گزرنا بھی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو یہ تمام شرائط ہوئے، ایک تو صاحب نصاب ہونا، دوسرا بالغ ہونا، اور پھر سال کا گزرنا، اور پھر مال پر قبضہ ہونا، اور قرضہ نہ ہونا، اتنا قرضہ کہ اگر نکال دیا جائے تو پھر آدمی صاحب نصاب نہیں رہے گا، ایسی قرض کی صورت نہ ہو۔ یہ تمام شرائط اگر پائے جائیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر ایک بھی شرط موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک آپ سے گزارش ہے صاحب، جی فرمائیے۔ ہمارے والدہ کو گیس پرابلم ہو گئی جی اور سو روزہ رہتے بولے رہنے دینا نہیں دینا۔ جی، آپ کون سا اور کہاں سے بات کریں؟ میں نواز صاحب کنٹا جہنما سے بات کروں۔ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ پوری قرآن میں 2 ہی نماز کا ذکر ہے، جیسا کہ 5 نمازیں فرض ہے جی جی، تو 2 نمازوں کا ذکر ہے جیسے کہ فجر اور عصر، ایسا کیوں ہے ابھی صاحب؟ جی، آپ کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مغل پورے سے محمد اکرم بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ اکرم صاحب ہمیں کال کرنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔
ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب میں ایری بازار بلّاگے سے بات کر رہا ہوں. میرا نام جو ہے نا خواجہ نظام الدین ہے. جی نظام الدین صاحب جی میرا ایک سوال تھا. فرمائیے. سوال یہ تھا کہ پہلے جو صحابی علماء کرام جو ہے نا خلت کی وجہ سے اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے تھے بولتے ویسا سنا میں. آپ کا سوال سمجھ وہ نہیں جو ہے. ہے نا کہ پہلے جو ہے نا جی صحابی یا علماء کرام جو ہے نا ان کی خلت کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے تھے جی جی ایسا سنا میں. یہ بات کس حد تک درست ہے جی یہ معلوم کرنا تھا. اور ایک سوال جو ہے نا جی رجب کے کنڈوں کے تعلق سے ہے. جی تو رجب کے مہینے میں امیر معاویہ صحابی جو تھے انہوں شہید ہوئے تھے. جی اس کی خوشی میں جو ہے نا غیر جو ہے نا 21 تاریخ کو کنڈے مناتے ہیں بول کے ایسا سنا ہے. جی اور یہ جو ہے نا کس حد تک صحیح ہے ان کے معلوم کرنا تھا. بہت شکریہ نظام الدین صاحب ہمیں کال کرنے کا. آپ نے 2 سوال کیے, انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں امان نگر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ جاننا تھا کہ میرے پاس ایک 2 ویلر بائک ہے جی اور ایک 4 ویلر جس کے 20 مہینے ابھی انسٹالمنٹ باقی ہے. جی تو میرے کو اس کی کیا بولتے ہیں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ بتائیے. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مفتی صاحب موضوع سے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا شرائط ہونا چاہیے؟ دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے کہ زکوٰۃ کب صحیح ادا ہوتی ہے اس کے شرائط میں سے بیان کیا گیا کہ ایک تو زکوٰۃ دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کافر زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ تو اسے ادا ہوتی نہیں, کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, تو دیگر فرائض کو انجام نہیں دے سکتا. اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کا عاقل ہونا ضروری ہے, عقل مند ہونا ضروری ہے. اگر کوئی پاگل جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال میں سے تو پھر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی طرح بالغ ہونا بھی ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے. اور اہم شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے کہ دیتے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت ہو. ایسا نہیں کہ ایسی دے دیے تھے, کسی کو قرضہ دے دیے تھے, اس طرح سے ایسی دے دیا گیا تھا تعاون کے طور پر, اور بعد میں نیت کر رہے ہیں کہ اس مال کو جو ہے زکوٰۃ میں شامل کر لیں گے, زکوٰۃ کی طرف سے ادا کر دیں گے. تو ایسا نہیں, زکوٰۃ دیتے وقت ہی زکوٰۃ دینے کی نیت ہونا ضروری ہے. بعد میں نیت کرنے سے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرائط میں سے اہم شرط یہ بھی ہے کہ کسی غریب کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے اور اس کے قبضے میں مال کو دینا ضروری ہے. اسی وجہ سے بیان کیا گیا کہ مسجد کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے, مسجد کے تعاون میں زکوٰۃ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کا تو کوئی مالک نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کا گھر اس کو قرار دیا گیا, کسی شخص کی ملکیت اس کے اندر نہیں ہوتی. تو لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ سامنے والے کو مالک بنا دیا جائے. کوئی شرائط نہ رکھے جائیں کہ ایسا ہی استعمال کریں, ایسا استعمال نہ کریں, اس چیز میں استعمال کریں, ایسی کوئی پابندی نہ ہو. اس کے حوالے کر دیا جائے, اس کے قبضے میں دے دیا جائے, اس کی مرضی ہے کہ جیسے چاہے وہ استعمال کرے, اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے. اور اہم شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ مستحق کو دیں گے تو ادا ہوگی, غیر مستحق کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب مستحق کون ہے انشاءاللہ تعالی ہم عرض کریں گے. آئیے ناظرین ایک اور کالر اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید لطیف شاہی کی وجہ سے آپ کو مفتی صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, آپ لوگوں کے ایمان کو ہمیشہ اللہ تازہ رکھے, دنیا میں آپ لوگوں کو عزت عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے, حیات عطا فرمائے, رزق عطا فرمائے. میری گزارش یہ ہے مفتی صاحب سے کہ بعض لوگوں کے پاس 5 تولے سونا رہتا, بعض کے پاس 4 تھا, بعض کے پاس 3 تھا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کو دینا ہے تو یہ سارے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سے جو ہو سکا 1000 ہے, 500 ہے, جیسا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین موقع ہے رمضان کا, جتنا ہو سکے زکوٰۃ خیرات دے سکتے. اس کے تعلق سے تفصیل سے بتائیے.
بہت شکریہ لطیف شاہ صاحب ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب اس چیز سے متعلق آپ کو بتائیں گے. سب ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے. ہلو جی فرمائیے. جی مجھے یہ جاننا تھا نماز تو 5 ٹائم کی ہوتی جی لیکن فرض سنت نفل ایسا آگے پیچھے پڑے تو کچھ ہوتا کیا؟ تو اس میں سوال کیا تھا؟ جی میرا یہی سوال ہے کہ ہر نماز میں فرض سنت رکعتیں ہوتی نا. جی 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 تو تو اس کی اس میں ترتیب اگر اپن ہو آگے جائے. پیچھے پڑھ سکتے. جی جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مفتی صاحب عام انداز میں زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 8 لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء کہ بے شک صدقات جو ہوتے ہیں یعنی واجب جو صدقات ہیں زکوٰۃ دینا یہ فقراء کے لیے ہے. یعنی فقراء کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو جس کے اوپر خود زکوٰۃ واجب نہ ہو اس کو فقراء کہا جاتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین اور مساکین کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا فرق یہ ہے دونوں کے درمیان. فقراء میں اور مساکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ گزارے کا مال موجود ہو لیکن اتنا نہیں کہ وہ صاحب نصاب بن سکے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے. اور مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے پاس گویا کہ روزمرہ کے گزارے کا مال ہی موجود نہیں ہے, اتنا تنگ دست ہے. تو فقراء کو دیا جا سکتا ہے, مساکین کو دیا جا سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اور پھر جو حاکم اسلام کی طرف سے جو مقرر کیے جاتے تھے زکوٰۃ کے اصولی کے لیے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو آج کل دینی مدارس کے لیے پھر یا فلاحی تنظیموں کے لیے جو اصول کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں, کیونکہ حاکم اسلام کی طرف سے جو مقرر کیے جاتے تھے وہ یہاں پر مراد ہیں. تو فقراء کو دیا جا سکتا ہے, مساکین کو دیا جا سکتا ہے, اور حاکم اسلام کی طرف سے جو زکوٰۃ کو اصول کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اور لوگوں کے دلوں کو الفت پیدا کرنے کے لیے, محبت پیدا کرنے کے لیے. معاملہ یہ تھا کہ ابتدائی اسلام میں کافروں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے, ان کے دل میں الفت پیدا کرنے کے لیے اجازت تھی کہ زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جب اسلام پھیل گیا, اس کا غلبہ ہو گیا, تو پھر یہ مصرف کو بند کر دیا گیا. اب اس مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور پھر فرمایا کہ وہ پھر رقابی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. موجودہ دور میں تو غلام بازیوں کا دور نہیں ہے, لیکن بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو گرفتار کر لیا جائے, قیدی بنا لیا جائے, تو قیدیوں کو چھڑانا بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پھر رقاب والغارمین. اور فرمایا کہ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے, جو قرض میں مبتلا ہے, تو اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ وفی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, کہ مجاہدین اسلامی لشکر جو ہے جہاد کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے خرچ کرنا. اور پھر وفی سبیل اللہ کے اندر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں, دینی خدمت کے لیے وقف کیے ہوئے گئے ہیں, ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. وابن سبیل. اور پھر مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ ایسا مسافر کہ آیا اور اس کا مال چوری ہو گیا, اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اپنے وطن کو جانے کے لیے, تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ 8 چیزوں کو ذکر کیا گیا, 8 مصرف بیان کیے گئے. فقراء ہے, مساکین ہیں, اور پھر عاملین ہیں زکوٰۃ کو اصول کرنے والے جو حاکم اسلام کی طرف سے مقرر کیے گئے ہو, اور پھر مؤلفۃ قلوبہم کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا, عرض کیا کہ کافروں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی تھی, اب یہ موجود نہیں ہے, اس کے لیے. اور پھر رقابی. اور پھر قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے, غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. اور والغارمین کہ جو قرض میں مبتلا ہے, قرض کا بوجھ اس کے اوپر ہے, تو قرض کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وابن السبیل. اور پھر مسافر کو اس کے وطن کو پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا. بہرحال یہ 8 مصرف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے. مختصر یہ کہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے
کہ جو صاحب نصاب نہ ہو, جو خود مالدار نہ ہو, جس پہ خود زکوٰۃ واجب نہ ہو, اور دوسرے یہ کہ سید حضرات کو بھی زکوٰۃ پیش کرنا اس سے منع کیا گیا, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہوتا ہے, اور سادات کیونکہ پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہے, پاکیزہ نسل ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم سادات اکرام کو زکوٰۃ پیش نہیں کر سکتے, زکوٰۃ کے ذریعے ان کا تعاون نہیں کر سکتے, تو دیگر جو نفلی خیرات ہے, نفلی جو ہے تعاون ہے, دیگر چیزوں میں خاص طور پر سید حضرات کا خیال کرنا چاہیے, تاکہ کہیں ان کے اندر کوئی احساس کمتری کا کہیں احساس نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو کہ بھئی لوگ توجہ نہ دینے کی وجہ سے کہیں ان کے لیے مشکلات کا معاملہ نہ ہو جائے, کوئی بے توجہی کی بات نہ ہو جائے, ان سے بے رغبتی کا معاملہ نہ ہو جائے, دیگر چیزوں میں ان کا خیال کرنا چاہیے. تو سادات کو نہیں دے سکتے, اور جو صاحب نصاب ہو, جس پہ خود زکوٰۃ واجب ہو, تو ایسے آدمی کو نہیں دیا جا سکتا. اور پھر رشتہ داروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی اپنے اصول اوپر والے جو ہے, باپ ہے, دادا ہے, دادی ہے, نانا نانی ہے, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اپنے فروع ہیں, اولاد ہے, بیٹا بیٹی ہے, پوتا پوتی ہے, نواسا نواسی ہے, ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے لے سکتے. ان حضرات کے علاوہ, ان شخصیتوں کے علاوہ ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ہر مسلمان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ بچے کی شادی کے لیے نیت کرے تھے, اس کے بعد چھوٹ گیا, تو کیا نیت پوری کر سکتے؟ منتیں اصحاب کہا ہے, دوسرا فاتحہ درود کے پھولا چڑھاؤں گی بولی تھی لوگ. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں غلام دستگیر شریف بول رہا ہوں. جی صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ میں چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں فرنیچر کا. جی. تو اس میں جو ہے ایک ملکی کے آج سے ایڈوانس کے ساتھ 1 لاکھ روپے دے ہوا ہوں میں. جی. 5 سال کا ایگریمنٹ کرا ہوں میں. جی جی. تو اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا یا کیا کرنا, وہ پوچھنے کا تھا. ایڈوانس کی رقم پر, جو ایڈوانس کے جیسا 2-3 کاروبار ہے میرے, جی, تو ایڈوانس کو کسی 1 لاکھ دیے ہوئے, کسی 50,000 دیے ہوئے, جی, تو 5 سال کے 3 سال کے ایگریمنٹ ہے, تو 3 سال کے بعد اپنے کو ریٹرن پیسے آتے سمجھیے اس کے. جی. تو وہ تعلق سے پوچھنے کا تھا. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. سب ایک سوال کر انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو روک کر سوالات کے جوابات آپ سے گزارش ہے. سر یہ بتائیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی مدت کیا ہے, یعنی کہ زکوٰۃ کتنے سال, 1 سال میں یا کہ اس سے کم وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی مدت بیان کی گئی؟ اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور سال مکمل نہیں ہوا ہے, سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے مال کی زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے شوال کے مہینے میں, محرم کے مہینے میں سال ہوتا ہے, لیکن کیونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا, برکت والا مہینہ آ گیا, تو اس میں ثواب زیادہ ہے, تو چاہتے ہیں کہ بھئی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کو ادا کیا جائے کیونکہ اس میں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے, سال گزرنے سے پہلے بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے, نکالی جا سکتی ہے. اور اگر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے, تو اس زکوٰۃ کو اقساط میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. ایک ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ مال نکال کر الگ رکھ دیا گیا, تھوڑا تھوڑا جیسے ہی مستحق نظر آئے, جیسے ہی ضرورت مند آنے لگے تو ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر سال مکمل ہو گیا ہے اور زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے, تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ایک ساتھ جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ کو ادا کرے, اس میں تاخیر نہ کرے. مفتی صاحب عرض کرنا یہ تھا کہ اس موضوع کو یہاں پر رکھ کے کافی سوالات آئے ہیں, کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت بالکل قریب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو کل ہم پھر سے جاری رکھیں گے, پھر سے کنٹینیو کریں گے. اب مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو سوالات آ گئے ان کے جوابات عنایت فرمائیں. پہلا سوال آج کا تھا کہ جو ایم کیو ٹی وی کی طرف سے, بلکہ ایم کیو ٹی وی پر غالباً دوسروں کی طرف سے پروگرام ہے, نعتیہ مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک خاتون کا کہنا یہ تھا کہ بچوں کو جیسے کہنا چاہیے, جیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ویسا رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے.
بہرحال یہ چیز آپ کی نوٹ کر لی گئی ہے، انتظامیہ اس کو نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے گی. یقیناً نعت پڑھنے والے جو مقابلے میں بچے آتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، تو ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کی پست ہمت یہ ہو سکے یا توہین آمیز الفاظ ہو سکے، تحقیر کے کچھ الفاظ ہو سکے، کیونکہ نعت کا پڑھنا خود ایک بڑی عبادت ہے، بڑی سعادت مندی ہے، اور بچے آتے ہیں ان کی ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کی ہمت کو توڑ دیا گیا تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. بہرحال آپ کی بات کو نوٹ کر لیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو پروگرام کے جو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے گی. صاحب نے سوال کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا اس کے بارے میں، پھر انہوں نے سوال کیا کہ میلاد جلوس کے بارے میں کہ اس میں آداب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. یقیناً ہم بھی عرض کرے ہیں اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے میلاد کے جیسے مبارک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، سرکار کی جو شریعت ہے، اس کا خیال نہیں کرتے، آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اگر ہو تو جتنا بھی ادب کا لحاظ کیا جائے یقیناً کم ہے. جیسا کہ صاحب نے ذکر کیا کہ گنبد خضرا کا ماڈل بنایا جاتا ہے اور روڈوں پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے آداب کا خیال نہیں کیا جاتا. بالکل یقیناً ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. جتنا بھی ادب کا لحاظ کیا جائے یقیناً کم ہے. شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہی آپ میلاد منائیں گے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ پھر اس میں تو پھر آپ کے لیے گناہ کا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے، گستاخی کرنے کی وجہ سے، نامناسب حرکتیں کرنے کی وجہ سے. یقیناً ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. دوسرا صاحب نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو میلاد کا جو پیسہ ہے، اس کے جلوس کا جو پیسہ ہے، یہ دینی مدارس پر استعمال کیا جائے، دیگر فلاحی کاموں پر استعمال کیا جائے. تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ فلاں کام چھوڑ کے فلاں کام کیا جائے. یقیناً میلاد کا منانا بھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، سرکار سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر محبت کے جذبات میں تازگی پیدا ہوتی ہے، وابستگی میں تازگی پیدا ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ نہ کریں وہ کریں، بلکہ یہ بھی کیا کریں اور یہ بھی کیا کریں. علماء نے بیان فرمایا کہ دیکھیے 26 جنوری کا معاملہ ہوتا ہے، 15 اگست کا معاملہ ہوتا ہے، کتنا خرچ کیا جاتا ہے. اگر کہا جائے حکومت کو کہ بھائی کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں، اس کے بجائے غریب کو کھانا نہیں ہے وہ کھانے میں استعمال کرو، لوگوں کو جو ہے کپڑے نہیں ہیں اس کے لیے، تو پھر غداری کا جو ہے الزام لگایا جائے گا، غداری کا کیس بک کیا جائے گا، وطن کے خلاف بولنے کا الزام عائد کیا جائے گا. کیونکہ یہ پروگرام ایک محبت کا اظہار ہے، وفاداری کا اظہار ہے. تو یقیناً میلاد منانا برسوں سے اس کا سلسلہ جاری ہے اور ایک وفاداری کا اس میں اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن شرط یہی ہے جیسا کہ صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ یقیناً شریعت کی پابندی ہونی چاہیے. بہت سے نوجوان رقص کرنا یا پھر جو ہے زبان کا غلط استعمال کرنا، بے وقاری کی حرکتیں کرنا، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یقیناً اس سے بچنا چاہیے. پورے آداب کے ساتھ، پورے شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، پوری شریعت کی پابندی کو لحاظ کرتے ہوئے میلاد منایا جائے تو پھر بے شمار برکتیں حاصل ہو سکتی ہے. اور ایک سوال صاحب نے یہ کیا کہ کیا بیوی مہر کے پیسوں میں زیور بنا سکتی ہے؟ تو بالکل مہر کے پیسوں کی وہ مالک ہے، زیور بھی بنا سکتی ہے، کوئی اور چیز میں بھی خرچ کرنا چاہ سکتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے، کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا کہ ان کے والدہ کو گیس کا پرابلم ہے اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو دیکھیے اگر صحت کے ساتھ دینے کا امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالی روزے کی تکمیل کریں گے تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ امکان ہے کہ نہیں بہت طبیعت اور بگڑ جائے گی تو پھر روزے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. ایک گنجائش اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سحری کر لیا کریں، نیت نہ کریں روزے کی. 11-12 بجے تک آپ کو ٹائم ہوتا ہے نیت کرنے کا، دیکھیں 11 بجے تک 11:30 تک اگر صحت ساتھ دے رہی ہے تو پھر روزے کی نیت کریں، ورنہ پھر نیت نہ کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. بھائی نے سوال کیا کہ مکمل قرآن میں صرف 2 نمازوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو فجر کا اور دوسرے عصر کا. غالباً صاحب نے والعصر میں جو عصر ہے اس سے نماز عصر مراد لیا ہے، جبکہ وہاں پر نماز عصر نہیں بلکہ زمانہ مراد ہے، والعصر سے مراد. تو ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ نمازوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، ان کے اوقات کا ذکر کیا ہے کہ صبح کے وقت میں نمازیں پڑھا کرو، شام کے وقت میں پڑھا کرو. نمازوں کا نام کا ذکر نہیں آیا کیونکہ پھر یہ تو اوقات ہیں. فجر یہ سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کے پھوٹنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو فجر کہتے ہیں. ظہر ہے، پھر اس طرح سے یقیناً نمازوں کا سارے نمازوں کا نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے کوئی قباحت کا معاملہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ نمازوں کو قائم کیا جائے، 5 نمازوں کی پابندی کی جائے، صبح کے وقت میں نمازیں پڑھی جائے، شام کے وقت میں نمازیں پڑھی جائے. نمازوں کا یقیناً ناموں کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا گیا ہے.
بھائی نے سوال کیا کہ سننے میں آتا ہے کہ بزرگ حضرات جو ہوتے تھے سابق میں، کیونکہ کم تعداد ان کی ہوتی تھی تو ان کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے. ایسا کوئی مشہور بات نہیں ہے کہ جو بھی بزرگ ہوتا تو ہر ایک کے گھر پر جھنڈا نصب ہوتا تھا. ہاں خصوصی شان کو ظاہر کرنے کے لیے جیسا کہ بیان کیا گیا، کوئی عالم بڑے مرتبے کا ہوتا، خصوصی شان کا ہوتا تو اس کے مکان پر جھنڈا ہوتا تاکہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ خصوصی شان رکھنے والے ہیں، خصوصی مرتبہ رکھنے والے ہیں. ایسا نہیں کہ جو بھی عالم ہوتا، جو بھی بزرگ ہوتا تو ہر ایک کے گھر پہ ہوتا، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا پایا نہیں جاتا. اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ رجب کے کنڈوں کے بارے میں ذکر کیا کہ سننے میں آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وصال کے خوشی میں منایا کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں، یہ تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی خدمت میں ثواب کو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا کہ وہ 2 ویلر اور 4 ویلر ان کے پاس گاڑی ہے لیکن اقساط ابھی ادا کرنا ہے، تو کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی؟ تو دیکھیے اگر آپ نے اقساط ادا بھی کر دیے، آپ مالک بھی بن گئے، تو کیونکہ یہ استعمال کی چیزیں ہیں اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. لطیف شاہ صاحب نے سوال کیا کہ لوگوں کے پاس 4-5 تولے سونا ہوتے ہیں تو یقیناً اس سے صاحب نصاب تو نہیں ہوتے، زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے، رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. تو یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان کو بھی یہ خواہش کرنا چاہیے کہ کاش ہم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی، ہم بھی زکوٰۃ کو ادا کر کے اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل کرتے. ایسا نہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ خوش ہیں کہ ہم بچ گئے، اور جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ پریشان ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ایسی بات نہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بے شمار اس کی برکتیں ہیں. جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کو شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لائق ان کو بنایا. اور جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے انہیں یہ خواہش رکھنا چاہیے، آرزو کرنا چاہیے کہ کاش ہم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی، ہم بھی زکوٰۃ کو ادا کرتے. ویسے زکوٰۃ اگر واجب نہ بھی ہو تو نفل کچھ نہ کچھ خیرات کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کیونکہ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ہر روز ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلافا، کہ اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما، واعط ممسکا تلفا، اور جو مال کو روکا رکھا ہوا ہے، خرچ نہیں کیا کرتا، کنجوسی سے کام لیتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں ہلاکت عطا فرما، ہلاکت اس کے اندر نازل فرما. تو لہٰذا جو بھی ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، تو فرمایا کہ جو پہنا وہ تو بوسیدہ ہو گیا، جو کھایا وہ تو ہضم ہو گیا. ابن آدم کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. تو یہی مال آخرت میں کام آنے والا ہے، جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، نیک کاموں میں صرف کریں گے. تو لہٰذا زکوٰۃ واجب بھی نہ ہو تو پھر بھی جتنا بھی گنجائش ہو سکتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بہن نے سوال کیا کہ جو نمازوں کے اندر، فرض نمازوں میں جو ترتیب ہوتی ہے کہ 4 رکعت سنت ہوتے ہیں، پھر فرض ہوتے ہیں، پھر سنت ہوتے ہیں، تو یہ ترتیب کا لحاظ رکھنا کیا ضروری ہے؟ ہاں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے. ہاں کبھی اگر ایسا ہو کہ جیسا کہ کبھی وقت کی تنگی کی وجہ سے ایسا خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے کہ جماعت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں کہ تاخیر سے آگے جماعت کھڑی ہو گئی، پہلے کی سنت نہیں پڑھ سکے، تو پھر حکم یہ ہے کہ فرض کے بعد اس سنتوں کو ادا کیا جائے. بہرحال یہ جو ترتیب ہے کہ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، اس کی ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے. خاتون نے سوال کیا کہ لڑکی کی شادی کے لیے انہوں نے منت کی تھی کچھ فاتحہ وغیرہ کی ایصال ثواب کی، تو شادی تو طے نہیں ہو سکی، معاملہ مکمل نہیں ہو سکا، تو کیا پھر اس کا انجام دیا جائے؟ تو دے سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. صاحب نے سوال کیا کہ ایڈوانس میں جو رقم دی جاتی ہے کہ کوئی ملگی حاصل کی ہے تو اس کے ایڈوانس میں رقم دی جاتی ہے، تو کیا ایڈوانس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو دیکھیے ایڈوانس جو رقم ہے آپ نے تو سامنے مالک کو حوالے کر دیا، نہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے نہ آپ کے وہ قبضے میں ہے. مالک بھی وہ ہو جاتا ہے کہ جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، قبضے میں بھی اسی کے ہے، تو لہٰذا ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ہاں جب وہ مال اگر آپ کے پاس واپس آئے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کے سال گزرنے پر زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی، ورنہ ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے آج کی جو سنہری بات ہے وہ بیان فرمائیں. سنہری بات کے سلسلے میں آج ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل بھی رکھی، خواہشات بھی رکھے، اور فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر عقل رکھی لیکن خواہشات نہیں رکھے، اور فرمایا کہ جانوروں کو پیدا کیا، ان کے اندر خواہشات رکھے لیکن عقل نہیں رکھی.
یہ بیان کرنے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں کہ لہٰذا جس انسان کی عقل پر اس کے خواہشات غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی خواہشات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے، عقل سے کام لیتا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتا، تو پھر ایسا انسان فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہمیشہ ہمیں خواہشات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ خواہشات بھڑکاتے ہیں، خواہشات مائل کرتے ہیں، خواہشات غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، لیکن انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور پھر برے خواہشات سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نیک راہ پر لگانا چاہیے، ورنہ پھر انسان اگر خواہشات کے پیچھے پڑے گا تو پھر جانوروں سے پھر زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر انسان خواہشات کے پیچھے نہ پڑ کے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو پھر ایسا انسان فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ہمارے اس پروگرام کے اسٹاف کی طرف سے اور کچھ لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے، انشاءاللہ آپ مختصراً دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، آمین۔ ہم سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما، آمین۔ یا رب العالمین، جو بیماروں شفا کاملہ عطا فرما، اور جو انتقال کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ایک دہے کا اختتام ہو رہا ہے اور مغفرت والے دہے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یا رب العالمین، جو دہا گزر گیا ہے رحمت والا، یا رب العالمین ہمیں رحمتوں سے سرفراز فرما، اور آنے والے دہے میں ہمیں تیری مغفرت سے سرفراز فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے حال پر رحم فرما، خاتمہ بالخیر فرما، سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن گفتگو مکمل نہ ہو سکی پروگرام کے وقت کے اختتام کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، کل پھر ہم اس زکوٰۃ کے مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور MQ TV کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔